بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے مسلمانوں کو میری طرف سے آج کے مقدس دن کی بہت مبارک ہو۔ یوں تو ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر لمحہ، ہر پل، ہر ساتھ بہت مبارک ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ انعام ہے۔ مگر کچھ ایام، کچھ ہفتے، کچھ دن اور مہینے اور کچھ سال اپنی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اسلامک منتھس میں اسپیشلی رجب، شعبان اور رمضان المبارک، یہ 3 مہینے تسلسل کے ساتھ عظیم الشان ایسے مہینے ہیں کہ جن میں اگر ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا اور دنیا داری کے کام جس حد تک ہو سکے ترک کر دیں اور خود کو قرب الہی حاصل کرنے کے لیے خود کو وقف کر دیں، اتنی کوشش کریں۔ رجب کا مہینہ جیسے کہ زکوٰۃ نکالنے کا، خیرات کرنے کا اور بھی دیگر بہت ساری پہلے بھی کافی مرتبہ بات ہو چکی ہے ان مہینوں کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں نے بھی تھوڑی تھوڑی اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق اپنی چینل پہ انہی چیزوں کو زیادہ تر کہنے کے شیئر کیا ہے، ڈسکس کیا ہے۔ بہت بڑے عالم جب گفتگو فرماتے ہیں تو ایک جمع غفیر ان کی بات سننے کے لیے ظاہری بات ہے اللہ کے حکم سے اکٹھا ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے لیول آپ نیچے آتے جائیں اور یا جتنا بھی یعنی کوشش جہاں جہاں بھی اللہ پاک نے ہمیں رکھا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ محض ذاتی سطح پر اس کے دیے گئے انعامات جو ہیں انہیں انجوائے نہ کریں، انہیں اون نہ کریں، بلکہ جو ہماری زندگی کے خوشگوار اور پاکیزہ جو تجربات ہوتے ہیں وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ بھی ایک تبلیغ کا طریقہ ہے، یہ بھی اللہ اور اللہ کے پیاروں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خدمت ہے چھوٹی سی، جو کہ ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا نے ہمیں اس وقت سارے لوگوں کو اور مسلمانوں کو بھی ایک آکٹوپس کی طرح جکڑ لیا ہوا ہے اور ہمارے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اگرچہ ہم موبائل پر گھنٹوں خرچ کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اگرچہ ہم دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں لگے ہوں، چاہے تو لائیو ہو یا موبائل پہ کر رہے ہوں بات، اس وقت ہمیں کوئی وقت کی فکر نہیں ہوتی۔ ہم 1-2 مرتبہ ٹائم کی طرف دیکھتے بھی ہیں، پھر سوچتے ہیں اچھا چلے مزید تھوڑی سی بات فلاں کے بارے میں بھی ہو جائے، فلاں ٹاپک پہ بھی ہو جائے۔ اور خواتین کے تو لائک مردوں نے ارن کرنا ہوتا ہے، آج کی عورت بھی ارن بھی کر رہی ہے، گھر بھی سنبھالتی ہے، بچے بھی پڑھاتی لکھاتی پالتی ہے، اور مرد بھی یعنی وہ بھی صرف کما نہیں رہے۔ پہلے تو مرد اٹھ کر پانی نہیں پیتے تھے، مگر اب وہ بھی بائی دا ٹائم چینجز جیسے آتی ہیں، ویسے تو دین اسلام نے اس میں کوئی فرق نہیں رکھا اور مل جل کر کام کرنے کو ہسبینڈ وائف کے پسند فرمایا ہے، مگر اس دور کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم جو ہیں فیملی جو ہے اس کے پاس ایک دوسرے کے لیے ٹائم بہت کم ہے، مگر سو کالڈ یہ جو ایک سوشل میڈیا نام نہاد اس پر ہم زیادہ مصروف ہوتے ہیں۔ فیس بک پہ دیکھیں کچھ ایپس ہیں جہاں پہ چیک، آپ بھی میری طرح چیک کیا کریں کہ ویکلی چیک کریں کہ آپ نے کتنے گھنٹے دیے ہیں سوشل میڈیا کو، کتنے گھنٹے۔ اور یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے خود اپنا یعنی محاسبہ کرنے کے لیے تو میں نے بیٹھ کر اپنے کیلکولیٹ کیا ٹائم کو کہ میں پورے دن میں کتنے منٹ جو ہیں کس کام پہ لگاتی ہوں۔ میں ایک وائف بھی ہوں، ایک مدر بھی ہوں، اور میں کام بھی کرتی ہوں، اور میں اپنے گھر کو بھی لک آفٹر کرتی ہوں، اینڈ میں کسی کی بیٹی بھی ہوں، تو ملٹیپل ظاہری بات ہے میرے فرائض ہیں۔
تو مگر وہی بات کہ کیونکہ سوشل میڈیا اگر بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو یہ بھی وقت کا ایک حصہ ہے، جو وقت آگے جا رہا ہے چیزیں جس طرف جانی ہیں ادھر ہی کو جا رہی ہیں، مگر اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم محض ٹرینڈز پر غور نہ کریں کہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے کہاں پر، ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم ہیں کون، ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں واپس جانا ہے۔ تو ہمیں کبھی کبھی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پارٹیسپیٹ کریں، اور اگر فرض کریں کہ کسی چیز نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اس بات کو شیئر کروں تاکہ کچھ اور لوگ بھی اس طرف توجہ کر سکیں۔ ادروائز تو ہمیں بالکل یاد نہیں ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور زندگی کی آسانیاں اور مختلف مقاصد حاصل کرنے کے چکر میں ہر انسان ہم آنکھیں بند کر کے بھاگتے جا رہے ہیں، اور ہوتا کیا بھاگتے بھاگتے قبر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ اور آپ میری اس بات سے یقیناً اتفاق کریں گے کہ ہم اللہ کو کس وقت زیادہ یاد کرتے ہیں، کب یاد کرتے ہیں؟ ماں اور خدا یہ دونوں ایسے ہیں، اللہ اکبر، کہ ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، بیبی بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی کھیلتا ہے، بھاگتے، کبھی گھر میں اگر بلی ہے اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا، اپنے ٹوائز کے پیچھے بھاگے گا، گرے گا، چوٹ لگے گی، مما، فوراً ماں کو آواز دے گا، روئے گا، مما مجھے چوٹ لگی، کیونکہ پتا ہوتا ہے نا اس وقت کہ اب تو مجھے کوئی اور نہیں دیکھے گا، یہ میرے دوست جن کے ساتھ میں کھیل رہا ہوں یا کھیل رہی ہوں یہ مجھے لک آفٹر نہیں کریں گے، یہ ٹوائز نہیں کریں گے، کوئی دنیا کی چیز نہیں کرے گی، ماں کرے گی بس۔ جب وہ دیکھے گی کہ چوٹ لگی ہے میرے بچے کو تو کہے گی ہائے میں صدقے بسم اللہ، وہ بھاگے گی اپنے بچے کو لک آفٹر کرے گی۔ باپ دیکھے گا، باپ اس دور میں پہلے بھی بہت مشقت کرتا تھا، آج کے دور میں بھی ایک وقت میں مین جو ہیں انہیں کئی جابس کرنا پڑ رہی ہیں، بزنس اگر کرتے ہیں تب بھی وہ بیچارے تو خود یعنی فیملیز کے لیے ارن کرنے کے لیے خود غرق ہو گئے ہیں۔ I'm sorry, I mean اپنی ان کی بیچاروں کی کہاں کوئی لائف ہے، ہر وقت پلس مائنس، ہر وقت پلس مائنس، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہے، اکیڈمی کی فیسیں دینی ہے، اسکول کالج جونیئر کی دینی ہے، ان کے اب یہ سیزن اب گرمی آ گئی ہے تو وہ ڈریسز لے کر دینے، اب سردی آ گئی ہے وہ لے کے دینے، بہار آ گئی ہے وہ لے کے دینے، خزاں آ گئی ہے وہ لے کر دینے ہیں، شب برات آ گئی ہے وہ لے کر دینے ہیں، عید آ گئی ہے وہ لے کر دینے ہیں، برتھ ڈے آ گیا ہے وہ لے کر دینے ہیں، پھپھو کی بیٹی کی شادی ہے تو ساری فیملی کو کپڑے جوتے میچنگ لے کر دینے ہیں، اینڈ کوئی اور مطلب ایونٹس چلتے رہتے ہیں، اور مرد جو ہے نا وہ کلو کا بیل بنا ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کو جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں، اور بیوی بچوں کو یہ لگن ہوتی ہے کہ ہم نے سب کو امپریس کرنا ہے۔ ایک عجیب سی دوڑ ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ نا اسے چوٹ لگتی ہے پھر اسے ماں یاد آتی ہے، اسی طرح ہی جو بڑے بھی ہیں، ہم لوگ بھی ہیں، ہم سے بڑے ہم سے چھوٹے، تقریباً ہر ایج گروپ کا بندہ جب دل پہ چوٹ لگتی ہے پھر اللہ یاد آتا ہے۔ میں یہ بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہی ہوں، چند معدود چند لوگ ہوں گے اتنے نصیبوں والے کہ جو بغیر کوئی دل یا روح پہ چوٹ لگے اللہ کی طرف گئے ہوں۔ ہاں بلاتا وہ خود ہی ہے، ورنہ میری آپ کی ہم سب کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے کہ ہم اس کی طرف جائیں۔ وہ جتنی توفیق عطا فرماتا ہے اتنا کوئی اس کے قرب میں چلا جاتا ہے، مگر موسٹ پرابلی آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر دنیا میں اللہ کے قریب بندہ اس وقت ہی جاتا ہے جب اس کی روح چھلنی ہوتی ہے یا اس کے دل پہ چوٹ لگتی ہے، پھر اس کو یاد آتا ہے کہ ایک رب ہے اور بس وہی سب ہے، باقی تو بیکار ہے۔ اور اس نے تو قرآن میں فرما دیا ہوا مالک نے خود ہی کہ یہ دنیا تو دھوکے کے سوائے کچھ نہیں ہے، ہم بندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وہ بندے ہی پھر ہمیں دکھ دیتے ہیں، اور پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہی ہے سب کچھ جس سے میں دور بھٹک رہا ہوں یا بھٹک رہی ہوں۔ تو رجب، اس کے بعد یہ شعبان المعظم جو مہینہ ہے، سوچئے کس قدر خوبصورت اور پر رونق مہینہ ہے، ہر دن کی اپنی خوشیاں اور بہاریں ہیں، اینڈ اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزہ کی پریکٹس کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر روزے سے رہا کرتے تھے۔ ایک تو پریکٹس ہو جاتی ہے رمضان المبارک کے لیے، دوسرا انہیں تو محبت تھی نا، تو انہیں محبت تھی تو ہمیں بھی تو انہی راستوں پر چلنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے ہمارے لیے ایک مجسم قرآن بنا کے بھیجا نا، تاکہ ہم سیکھیں، ہم جانیں،
اور ہمیں قرب الہی حاصل کرنے کے ذرائع بھی پتہ چلیں کہ کیسے چلنا ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت ضروری ایک بات ہے، اب دیکھیے آج کل مہنگائی نے ہر انسان کا جینا مشکل کیا ہوا ہے، اور یہ خالی پاکستان میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے اس وقت۔ ہاں ذرا یہ ہوتا ہے کہ جو کمزور آدمی ہوتا ہے یا کمزور ادارہ ہوتا ہے جو بھی، وہ وہاں پہ آ کے پرابلم زیادہ آتی ہے۔ مگر آپ یہ سوچئے کہ پاکستان جیسے ملک میں سیاستدانوں کو تو ہم برا بھلا کہتے ہیں، ہم سے مراد عوام کی اکثریت، کہ کوئی کچھ بھی ہو جائے، حکومت گلی میں گلی میں کیا ہوتا ہے، نالیاں، گلی میں نالی اگر بند ہو جائے کچرے سے، خود ہی کے پھینکے ہوئے کچرے، تو حکومت کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ گلی کا جمع دار ڈیوٹی پہ نہیں آیا تو حکومت کو گالیاں۔ کوئی چیز بارش آندھی ہوا بھی اگر مطلب وہ اپنے روٹین جو کہ ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ اس موسم میں ایسا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے ہو جائے، ذمہ داری حکومت کی۔ کوئی چیز اگر وافر دستیاب نہیں ہے ملک میں تو قصوروار کون؟ حکومت۔ حالانکہ اگر آپ قرآن پاک پڑھیں تو اس میں واضح طور پر اللہ پاک نے فرمایا کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی حکمران ہم ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب مسلط کی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ اب وہ حکمران آتے کہاں سے ہیں؟ ذرا یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ کئی بار بہت ہنسی آتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم پیک والا دودھ جو ہے وہ استعمال کرنے پہ مجبور ہیں۔ کیوں؟ کہ جو تازہ دودھ کے نام پر صرف گھول کر یا ڈیفرنٹ چیزوں کے کیمیکلز کو مکس کر کے تو جو دودھ لے کر آتے ہیں یا گندے پانی اس میں مکس کر کے لاتے ہیں، کون تصور کر سکتا ہے وہ پینے کے؟ تو پھر ہم پیکیجز کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ فریش کی تو چیز کی کوئی مطلب اس کا تو کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ اب کہ حکومت دودھ والوں کو کہہ رہی ہے کہ تم کیمیکلز مکس کر کے دودھ بیچو۔ اللہ کا نور ہے دودھ، اس بات سے بھی نہیں ڈرتے۔ پھر آ جائیے ہر گھر میں دال بنے یا سبزی بنے یا قورمے بنے، فش پکائیں، کچھ بھی بنائیں، جتنے بھی وسائل ہیں اس حساب سے جو بھی سالن بناتے ہیں اس میں نمک مرچ ڈلتا ہے، اس میں آئل یا گھی ڈلتا ہے، اینڈ اس میں ٹماٹر ادرک ہری مرچ ڈلتی ہے۔ ابھی میں کافی عرصے سے نیوز پڑھ رہی ہوں کہ سبزیاں بھی گٹر کے پانی ڈال کے اگائی جا رہی ہیں۔ امیجن۔ اینڈ آپ یہ دیکھیں کہ جو لال مرچ پاؤڈر ہے اور اس کے فلیکس ہوں یا پاؤڈر ہو، اور جو ٹرمرک پاؤڈر ہے اور گرم مسالہ ہے پاؤڈر کی فارم میں، جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں تو آپ دیکھیں وہ بھی نمبر 2 ہیں۔ اور ڈفرنٹ کوئی لکڑی کا برادہ جو ہے اس کو پاؤڈر کی شکل دے کے اس پر رنگ کیا ہوا ہے۔ دالیں، حتیٰ کہ دالیں آپ لائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی جب آپ ان کو پانی میں سوک کرتے ہیں، دھوتے ہیں، تو وہ بھی کلرڈ پانی ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی دال اگتی ہے؟ یہ کون سے بیج ہیں جس میں سے یعنی ڈائی کر کے دانے نکلتی ہیں؟ کون کر رہا ہے؟ پھر اور جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جتنی بھی ہیں، سب میں ملاوٹ ہے، سب نمبر 2 ہیں۔ تو عوام کا عمومی رویہ یہ ہے۔ پھر اس سے تھوڑا اوپر آ جائیں تو جو تاجر حضرات ہیں، جو مختلف یعنی بزنس کمیونٹی ہے، اس میں کتنے % ہیں لوگ جو کہ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہوں؟ کتنے ادارے ہیں پھر آگے جو اوپر بیٹھے ہوئے جو اس ٹیکس کو رائٹ اس پہ جانے دیں جگہ پہ پتا کہ دیکھیے جو ملک، جو ممالک دنیا میں ترقی یافتہ ہیں یا خوشحال ہیں، وہ کیوں ہیں؟ کیوں کہ عوام جو ٹیکس پے کرتے ہیں وہ ریونیو جمع کر کے پھر عوام کے اوپر واپس خرچ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہے نا رانجھا رانجھا کردینی میں آپے رانجھا ہوئی، یہاں کرپشن کرتے کرتے خود ہی کرپشن کے سمندر وہ بن گئے پہاڑ۔ تو ایسے ملکوں میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی جو خود بددیانت ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر حکمران بددیانت آ گئے ہیں۔ ابھی تو آگے دیکھیے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، تو سبزیوں، پھلوں اور دیگر اشیاء کا کیا حشر ہوگا؟ کہ میں کل ہنس رہی تھی اپنی فیملی میں، ہم بات کر رہے تھے، میں سوچی تھی یورپ چلے جانا چاہیے رمضان میں۔ آپ سوچیں کہ جنہیں ہم برا کہتے ہیں، جنہیں ہم گندا کہتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے حالانکہ یہ ریشو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم میں منافق کتنے ہیں۔ کچھ کہہ دینا، کسی سے محبت کا اظہار کرنا مگر اندر کھوٹ رکھنا، کسی کو دوست کہنا مگر اندر بغض اور دشمنی رکھنا، کسی کو اپنا کہنا مگر اس سے حسد بھی کرنا، اس کی بیک بائٹنگ بھی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا اسلام، کون سا دین سکھاتا ہے یہ؟ تو نان مسلم جو ہے آپ دیکھیں
آپ سب جانتے ہیں کہ دسمبر میں کرسمس آنا ہوتی ہے ان کی، تو وہ کتنی فیورز دیتے ہیں اپنی پبلک کو، مگر بہت سارے ایسے نان اسلامک کنٹریز ہیں جہاں پر رمضان المبارک میں بھی وہ الگ سٹالز لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ آرام سے اپنی چیزیں لے سکیں اور انہیں روزہ رکھنے میں سہولت ہو سکے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، غریب بیچارہ نے تو کیا کرنا ہے، اس کے بعد تو ایکسکیوز ہے کہ ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، ہم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ اوکے، اس کے اوپر آئیے پھر لائک لوئر مڈل سے مڈل کلاس کی طرف آئیے تو وہ کیا کریں، یعنی ایک اہتمام زیادہ نہ سے تھوڑا بہت تو کرنا ہی ہوتا ہے نا ہر فیملی نے، مگر ہر چیز وہ آسمانوں پہ چلی جاتی ہے۔ آرٹیفیشل مہنگائی ہر دور میں اس ملک میں زیادہ ہوتی ہے، جس کا شکار آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، باقی سب بھی ہیں۔ ہاں، اب ہمیں یہ بھی ایک شعبان المعظم میں اپنی استطاعت اور ہمت اور طاقت کے مطابق روزے رکھنے چاہیے، ایک دن بعد رکھیں یا ویک میں 2 رکھیں یا 4 رکھیں، جیسے بھی آسانی لگتی ہے۔ ہاں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ ضرور روٹین تھی کہ 15 شعبان المعظم کے بعد پھر کم کر دیتے تھے، تاکہ ایک وہ لیول بھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں سکھانے کے لیے، ورنہ انہیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ انرجی لیول اپنا جو ہے وہ مینٹین رکھنے کے لیے رمضان المبارک کے لیے پھر کم کر دیں اس کے بعد۔ تو سب سے زیادہ جو سوچنے کی بات ہے نا، بجٹنگ، یعنی ابھی ہم نے اس منتھ میں بجٹ بنانا ہے کہ رمضان المبارک کو کس طرح ہم نے مقدس مہینے میں عبادات کرنی ہے، کھانا پینا کیا ہے، افطاریاں، سحریاں، اور جو دوسروں کے ہم روزے کھلواتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ نو ڈاؤٹ کہ اپنے ریلیٹیوز کو، دوستوں کو بھی افطار کروانے کا اور خوشیوں میں شامل کرنے کا جو ہے ثواب ہے اور اچھا پسند فرمایا گیا ہے، مگر مجھے یہ بات کافی یعنی لائک پرسنلی میں سمجھتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے جیسے اپنے دوستوں کو اور اپنے جیسے اپنے رشتہ داروں کو جو روزانہ اچھا کھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنج تن پاک علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ہر زندگی کی سہولت میسر ہے، تو ہمارے دوست احباب اور رشتہ دار بھی وہی نعمتیں ایٹ ڈیلی بیسس انجوائے کرتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو یعنی وہ کرنے کے لیے اچھا چلے ایک دعوت کر لینی چاہیے پورے مہینے میں، جس میں اپنے تمام دوست اور ریلیٹیوز کو بلا لیں، یا 2 کرنے چلیں، ایک میں فرینڈس کو بلا لیں، ایک میں ریلیٹیوز کو بلا لیں، اتنا کافی ہے، بجائے اس کے کہ ایک ہم نے مذہبی جو معاملات ہیں انہیں بھی دنیاوی بنا کے رکھ دیا ہے شو آف کے لیے، کہ پتہ چلے میں نے اتنی ڈشز بنائی، میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا، میں اتنا کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں۔ یہ مذاق نہیں ہے، اپنے ساتھ، دین کے ساتھ نہیں ہے، اپنے ساتھ ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نفع نقصان ہمارا ہے۔ تو بجائے اس کے وہ جو دعوتوں کے لیے ہم نے مینیو بنانا ہے، وہ ہم کچھ ایسے لوگ اپنے پاس آس پاس دیکھیں جو کہ بے شمار مل جائیں گے، وائٹ کالرڈ لوگ، اور وہ لوگ کہ جو کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، جو کسی کو نہیں بتا سکتے کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا۔ اگر آپ دل کی آنکھ سے دیکھیں گے تو آپ کو اپنے آس پاس بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو آپ طریقے سے جن کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بھی غربا ہیں، آپ کے گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اپنے آس پاس دیکھیں، اگر کوئی وائٹ کالر جو لوگ ہیں ان کے گھر میں اگر کسی کی صحت خراب ہے یا اور اس طرح کے ایشو ہیں تو ان کی مدد کیجیے، ان کے بچے پڑھتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور جب کچھ کرنا ہو تو بڑے پھر طریقے ہوتے ہیں کہ آپ مطلب ہم بڑے طریقے سے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں ایز اے گفٹ، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ رمضان کا پیغام بھی تو یہی ہے نا، ورنہ اللہ کو کیا کیا فائدہ ہے ہمیں بھوکا رکھنے سے، ہمارے پانی اور روکنے سے، پیاس روکنے سے، بھوک روکنے سے اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہی وہ ہمیں کسی پرابلم میں ڈال کے خوش ہوتا ہے، وہ تو ہمیں ہمیشہ آسانی مرحمت فرماتا ہے۔ ورنہ ہم جس طرح کے اعمال ہیں ہمارے، تو شام تک آدھی دنیا آدھی سے زیادہ دیکھ نہ پائے، آدھی سے زیادہ دنیا سن نہ پائے، آدھی سے زیادہ دنیا بول نہ پائے، آدھی سے زیادہ دنیا چل نہ پائے، آدھی سے زیادہ دنیا سانس نہ لے سکے، سلنڈرز پہ آ جائے، اللہ معافی دے، یعنی اگر وہ مہربان نہ ہو خدا نہ خواستہ، تو آپ سوچیں ہمارے عمل کیسے ہیں۔ اس نے ہمیں فری میں اتنا کچھ دیا ہوا ہے، ہم میں سے ہر شخص اربوں پتی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک غور کریں تو آپ دیکھیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر لگ پتہ جاتا ہے نا کہ کیا چیز کتنے میں ملتی ہے۔ سو ہمیں ہمبل ہونا چاہیے، سیلف جو اپنے ہمیں نا خود کی تربیت کی ضرورت ہے، یہ مہینے بھی اسی لیے ہے کہ ہم خود کی تربیت کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں بہتری والے راستے پر آنے کے لیے۔ تو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے سب سے، اور میں
میرے لیے سب سے پہلے یہی بات ہے کہ میں نیکسٹ منتھ کے لیے بجٹ بناؤں اور ابھی سے اس مہینے سے یعنی شروع کر دوں. گھر میں ایسی کوئی چیز نہ لائیں ہم کہ جو پہلے سے موجود ہے جیسی اور نئی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. ہم بلا ضرورت زیادہ کپڑے نہ بنائیں, ہم بلا ضرورت زیادہ میچنگ کے چکر میں پڑ کے ایکسپینسو بیگز اور شوز وغیرہ نہ لیں, کاسمیٹکس نہیں لیں اور اس طرح کی چیزیں نہیں لیں. تو اس میں سے ہم کچھ ایسے لوگ جو جنہیں ہماری مدد آسانی فراہم کر سکتے ہیں ان کی مدد کر دیں. اللہ کو تو یہ پسند ہے. اللہ نے ہماری شکلیں تھوڑا ہی دیکھنی ہیں, ہمارے کپڑوں کے برانڈز تھوڑے ہی دیکھنے ہیں, ہم نے کتنا پیسہ اپنے اوپر لگایا ہوا ہے خود کو خوبصورت دکھانے کے لیے, یہ تو سب مٹی میں مٹی ہو جائے. ہم تو کیڑوں کی غذا ہیں, خوراک ہیں کل کو. تو اس لیے ظاہری خوبصورتی اور صفائی ستھرائی جیسے ضروری ہے, اس سے کہیں زیادہ روحانی تربیت کی اور روح کی صفائی کی اور بالیدگی کی ضرورت ہے. ہمیں سب کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آسانیاں مرحمت فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.